ہر انسان کے دل میں اللہ نے ایک خاص بات رکھی ہے، وہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو جاننے کی طلب ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہی طلب جو ہے جب کسی شخص کے اندر آگے بڑھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقوی والی طلب پیدا ہو گئی ہے۔ تقوی کہتے ہیں خیر کی باتوں کو حاصل کرنا۔ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ بھئی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں اللہ کو انسان ہر وقت یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ جو ہے غلط کاموں سے بچے گا، اور جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ دنیا کی تمام چیزیں تو مخلوق ہے، اور جب خالق اس کے ساتھ ہے تو وہ مخلوقات سے نہیں ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ تو میرا خالق ہے جو میری حفاظت کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو تو یہ دیکھے کہ اللہ میری ہر حرکت کو جان رہا ہے اور میری ہر بات کو سن رہا ہے۔ تو یہ ہے تقوی کی، اس لیے جو متقی ہوتے ہیں، جو تقوی کی اعلیٰ صفات پر ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ تینوں باتیں رہتی ہیں، اور ہر وقت ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم ہیں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ میری باتوں کو جان رہا ہے اور سن رہا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز جو ہے ان کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ سے دیکھنے والی بن جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس شخص کا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور میں اس کا دل بن جاتا ہوں، یعنی وہ جو سوچتا ہے وہ صحیح سوچتا ہے، میری معرفت سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو سنتا ہے وہ غلط باتوں سے پرہیز کرتا ہے، صحیح باتوں کو سنتا ہے۔ تقوی حقیقت میں ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، دل سے ہے، اور دل سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل صحیح ہو گیا تو سارا اعمال صحیح ہو گیا۔ اسی لیے صوفیہ کے ہاں تقوی ایک ایسی روش ہے، ایک ایسی صفت ہے جو تمام صفات پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ صفت اگر آ گئی تو پھر وہ سچ بولنے والا بھی بن جائے گا، وہ جھوٹ سے پرہیز کرنے والا بھی بن جائے گا، وہ حکومتوں میں رہ کر جو ہے خیانت نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا، اس کو جہاں بھی موقع ملے گا وہ لوگوں کی صحیح خدمت کرنے والا بن جائے گا۔ اسی لیے صوفیاء کرام کے ہاں یا ہر مذہب کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے خدمت خلق کا ایک بڑا وسیع سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت لوگوں کو کھلاتے رہتے ہیں، ان کی مجلس میں جا کر کوئی بغیر کھائے پیے واپس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی اصحاب تقوی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم جو ہے نازل ہوا تو قرآن کریم نے ایک عجیب بات فرمائی۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیتیں شروع ہوئیں الف لام میم سے، اس میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ قرآن میں نہ اس کی عبارتوں میں کہیں کوئی غلطی ہے، نہ اس کے فکر اور معنی میں غلطی ہے، یعنی قرآن دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں آپ لیجئے تو لکھنے والا یہ پوری بات یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کا ہر لفظ اور اس لفظ کا ہر معنی جس فکر کو پیش کیا ہے یقینی طور پر صحیح ہے، نہیں، انسان کے اندر ایسی قدرت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے جو کتاب انسانوں کو دی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ بھائی اس میں کہیں سے کوئی شبہ نہیں، نہ اس کے الفاظ کم و بیش ہیں، نہ اس کے معنی ہیں، نہ اس کے معنی کے اعتبار سے وہ غلط ہے، نہ الفاظ کے اعتبار سے غلط ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ اس سے رہنمائی کن لوگوں کو ملے گی؟
تو وہ ایک لفظ اللہ نے فرمایا کہ اس سے رہنمائی تقوی والوں کو ملے. تقوی والے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تقوی کی اعلیٰ صفات پر ہو اس کو رہنمائی ملے گی. نہیں، یہ مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں یہ طلب ہو کہ وہ بری چیزوں سے بچے گا اور نیک کاموں کو کرے گا، یہ جو فطری طلب ہے، اس فطری طلب والوں کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی. ظاہر ہے جس کے اندر طلب ہی نہیں ہوگی تو وہ اس کو پڑھے گا نہیں ٹھیک سے. جب وہ پڑھے گا نہیں ہدایت کے لیے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ ہے. اور اس میں ایک بنیادی شرط یہ لگائی گئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے جو ہے فرشتوں کی معرفت اپنی بات اور اپنا کلام جو ہے نبی تک بھیجا، تو فرشتے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، وحی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان اپنی حواس، اپنی آنکھ، اپنے کان سے جو چیزیں سنتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس سے اوپر ہٹ کر کچھ چیزوں کا یقین کرنا پڑے گا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جن کی صفت یہ ہے کہ جو وہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کا وجود ہی غیب ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. آخرت والی زندگی نگاہ سے اوجھل ہے، جنت اور جہنم اوجھل ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ تم کو اس حقیقت کو ماننا ہوگا. جب اس حقیقت کو مانو گے تو پھر تمہاری دوسری ذمہ داری ہوگی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. اور یہ تینوں ہماری زندگی اور معاشرتی زندگی کے لیے انتہائی اہم. پہلی بات یہ ہے کہ جو غیب کی چیزیں ہیں، جو مشاہدات میں نہیں آ سکتی ہیں، قرآن میں وہ ہے، رسول اللہ نے ان کو بتایا ہے، تو ان کو یقین رکھنا اس پر کہ وہ حق ہے. دوسری چیز ہے کہ عمل کے اعتبار سے دل کو صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم صرف ایمان رکھیں اور عمل نہ کریں، تو یہ بھی گمراہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں خود بھی اور دوسروں کے ساتھ جماعت سے ادا کریں. اقامت صلاۃ کا مطلب یہی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی بستی میں ہیں اور ہمارا شمار اصحاب تقویٰ میں ہے اور بستی کے لوگ نماز نہ پڑھیں، ان کے لیے مسجد کا انتظام نہ ہو، قرآن اذان کی آواز نہ آتی ہو، اذان نہیں دے سکتے ہوں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اقامت صلاۃ کا جو حکم ہے وہ یہ شخص پورا نہیں کر رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ متقی صحیح نہیں ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا صحیح نہیں ہوا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اذان کے ساتھ نماز پڑھی اور پڑھائی تھی. اس لیے وہ لوگ گمراہ ہیں جو مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں یا اپنی کچھ جو ہے جگہیں خاص کر لیتے ہیں، صوفیہ کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہیں نہیں. وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی نہیں رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ لوگ جو ہے راہ راست سے ہٹے ہوئے. تیسری چیز اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اصحاب تقویٰ سے متاثر ہو جائیں لوگ، اس کو نذرانے دیں، اس کو ہدیہ دیں. یہ اللہ نے اس کو جو رزق کی دولت عطا فرمائی ہے وہ صرف اپنے لیے رکھے نہیں، اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں کا حصہ نکالتا ہے. تو متقی وہی ہوگا جو غیب کے حقیقتوں پر ایمان رکھتا ہے، نمازوں کو قائم رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نفلی جو صدقات ہیں وہ کرتا ہے. لیکن اسی پر صرف بس نہیں ہے، اس لیے کہ متقی کا کام ہے ایک وقت ایسا بھی آنا چاہیے کہ اللہ کے لیے وہ اپنے کھانے پینے کو بھی چھوڑ دے. اسی کا نام روزہ ہے. اور رمضان کے پورے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے، نفسانی خواہشات سے دور رہنا ہے. اسی کا نام روزہ ہے.
تو یہ ایک مہینہ جو شخص جو ہے جائز چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے، تقویٰ کے وہ اعلیٰ معیار پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو یقیناً چھوڑے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے روزہ ادا کرنے کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ اصحاب تقویٰ کے لیے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور یہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی یہ طریقہ ضروری تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نہ صرف روزے رمضان کے رکھتے تھے بلکہ کبھی شعبان کے بھی پورے رکھتے تھے، اور اکثر دنوں میں مہینوں میں وہ مہینہ میں کم سے کم 2 دن ضرور وہ روزے نفلی طور پر رکھتے تھے، کبھی آپ چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہ چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے حج ادا کرنا، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے، اس لیے کہ حج میں مال کی بھی قربانی ہوتی ہے، وقت کی بھی قربانی ہوتی ہے، اور حج کے لیے جس جگہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو خانہ کعبہ کا زیارت ہوتی ہے، طواف ہوتا ہے، صفا مروہ پر سعی ہوتی ہے جہاں حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، زمزم کے پانی سے پینا نصیب ہوتا ہے جس کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تھا۔ وہاں جو ہے پھر وہ مکہ سے منی اور عرفات جانا حج میں نصیب ہوتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر حج کیا اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ تو یہ جو سلسلہ اصحاب تقویٰ ہے ان کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں یکجا طور پر مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اس لیے ان کی زیارت بھی کی جاتی ہے، اور اصحاب تقویٰ کی جگہوں کو دیکھ کر نصیحت بھی لی جاتی ہے کہ ان کی یہ خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان جگہوں کو۔ ایک چیز اور اللہ کی ہے کہ تقویٰ اسی وقت قابل قبول ہوگا جب یہ کہا جائے گا کہ اس کی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، یعنی وہ جھوٹ بھی نہ بولتا ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی خوبیاں ہیں اس کے اندر وہ اخلاقی خوبیاں بھی ہوں، تب وہ اصحاب تقویٰ کہلائے گا۔ اور اگر اس کی اخلاقی خوبیاں نہیں ہو، بدخلق ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو، وہ امانت میں خیانت کرتا ہو، تو پھر وہ اصحاب تقویٰ میں شمار نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے، پھر وہ اس کی اپنی اصلاح کر لے۔ صوفیاء کرام کا جو سلسلہ ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سلسلے سے منسلک ہو کر اپنے خالص اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور تقویٰ کی جو صفات ہو سکتی ہیں ان کو وہ حاصل کریں۔ ایک چیز اور ہے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تقویٰ جو چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہو تو وہ جو لوگ تقویٰ والے ہیں ان کے ساتھ رہے وہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو بہرحال تمام اخلاقی اور جو عبادتی نوعیتوں کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرنے والے کو متقی کہتے ہیں، اور جو متقی اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے وہ شیطانی لغزشوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کامل زندگی جو متقی کی ہو سکتی ہے، جس میں کہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، جس میں کہیں کوئی لغزش نہیں ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔